عزیز بچوں، آداب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ 11th کلاس کا لیسن نمبر 1 فارسی زبان کا فارسی سبجیکٹ کا شروع کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ ایک پین اور کاپی ضرور رکھی ہوگی مشکل الفاظ کے معنی نوٹ کرنے کے لیے۔ عزیز بچوں، چونکہ یہ ہماری فارسی کی پہلی کلاس ہے اور آپ کے لیے یہ سبجیکٹ بالکل اجنبی ہے اور آپ کی یہ پہلی کلاس ہے، اس لیے بہت ہی چھوٹے چھوٹے الفاظ اور چھوٹے چھوٹے جملوں کا استعمال کر کے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اب شروع کرنے جا رہے ہیں درس اول لیسن نمبر 1۔ ایک ہی پیج پر ہمارا یہ پہلا چیپٹر ہے، تو جو آپ کو پڑھایا جائے گا اس کو ساتھ ساتھ آپ اچھے طریقے سے تیار کریں گے، یاد کریں گے، کیونکہ بغیر یاد کرنے کے یا بغیر تیاری کرنے کے یا محنت کرنے کے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ واجہ و جملے یعنی الفاظ اور ان سے جملے، وکیبلری اینڈ سینٹنسز۔ تو پہلا لفظ ہے ہمارا آب، اس کا مطلب ہے پانی، واٹر۔ چاہ، کنواں اور انگلش میں کہیں گے ویل۔ ریسمان، رسی اور روپ انگلش میں کہیں گے۔ انگلش میں ہمارا بتانا مقصود نہیں ہے، لیکن چلو آپ کی انگلش لینگویج میں اضافے کے لیے بتا رہے ہیں۔ دلو، بالٹی کو کہتے ہیں اور انگلش میں کہیں گے بکٹ۔ مداد، پینسل، اور پینسل کو پینسل ہی کہتے ہیں اردو میں بھی۔ ان، یہ، دس۔ آن، وہ، دیٹ۔ است، ہے، از۔ دفتر، کاپی، نوٹ بک۔ تو اب بچے بالکل مختصراً 2 حرفی اور 6 حرفی جملے بنائے گئے ہیں آپ کی آسانی کے لیے۔ ان چاہ، یہ کنواں۔ ان ریسمان، وہ رسی۔ ان آب، یہ پانی۔ ان چاہ، وہ کنواں۔ اب 6 حرفی جملے بنائے گئے ہیں۔ ان آب است، یہ پانی ہے۔ ان چاہ است، یہ کنواں ہے۔ ان ریسمان است، وہ رسی ہے۔ ان دفتر است، وہ کاپی ہے۔ ان چاہ است، وہ کنواں ہے۔ درس دوم یعنی دوسرا سبق، واجہ و جملے، الفاظ اور ان سے جملے۔ جا، فارسی میں جگہ کو کہتے ہیں، پلیس۔ بود کے معنی تھا، تھے، تھی لیے جاتے ہیں۔ دودھ، دال واو دال، دودھ۔ دھوئیں کو کہتے ہیں دھواں، اسموک۔ اور زود، جلد یا جلدی کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ دیر، اس کو تلفظ چونکہ فارسی میں جہاں پہ بھی یائے معروف آتی ہے یا 2 نقطوں والی یہ آتی ہے، وہاں پہ ڈبل ای کے ساتھ تلفظ کیا جاتا ہے، تو اس کو آپ دیر پڑھیں گے۔ اور دیر یا دیری سے کو کہتے ہیں۔ آسان، جو مشکل نہ ہو، آسان ہو۔ آمد، تو یہ فارسی کے مصدر اومدن سے نکلا ہے اور اس کے معنی ہے آنا۔ اس کا صیغہ ماضی مطلق ہے یہ آمد، یعنی وہ آیا، وہ آیا۔ کار کہتے ہیں کام کو، اور نوکری کو بھی کہتے ہیں
کار کے معنی کام یا نوکری. رافت تو یہ صیغہ ماضی مطلق ہے مصدر فارسی کے مصدر رفتن کا، اور رفتن کے معنی ہے جانا، اور رفت کے معنی ہوں گے وہ گیا، وہ ایک گیا. من کے معنی ہوں گے میں، اور ما کے معنی ہیں ہم. ضمیر ہے یہ. وے او آن اس کے معنی ہوں گے وہ ایک مرد یا وہ ایک عورت، اور کسی بے جان چیز کے لیے بھی استعمال میں لایا جاتا ہے. ان آسان است. اب ہم 6 حرفی جو جملے ہیں ان کا ترجمہ کرنے جا رہے ہیں. تو جملہ نمبر 1 ہے آن آسان است. آن آسان است. معذرت چاہوں گا. ان آسان است یہ آسان ہے. است کے معنی ہو گیا ہے. ان آسان است یہ آسان ہے. آن آسان بود وہ آسان تھا. کار ما آسان بود ہمارا کام آسان تھا. او زود آمد وہ جلد آیا. او به دیر رفت وہ دیر سے گیا، یا او جا دارد وہ جگہ رکھتا ہے یا اس کے پاس جگہ ہے. اسی طریقے سے جملہ نمبر 7 دودھ بو دارد. اب دارد دیکھ لیں، یہ میں بتا نہیں پایا آپ کو. دارد جو ہے یہ مصدر داشتن سے نکلا ہے، اور داشتن کے معنی ہیں رکھنا. دارد اس کا مضارع ہے، یہ رکھتا ہے یا وہ رکھے گا، کیونکہ اس کے 2 معنی لیے جاتے ہیں، ایک پریزنٹ میں اور ایک فیوچر میں، تو اس لیے رکھتا ہے یا رکھے گا. تو دودھ بو دارد دھوئیں میں بو ہوتی ہے، یا دھواں بو رکھتا ہے. دونوں معنی درست ہیں. ان کار من است یہ میرا کام ہے، یہ میرا کام ہے. آن کار ما بود وہ ہمارا کام تھا. ان کار ما است یہ ہمارا کام ہے. اس کے بعد بچوں یہ تمرین ہے، ایکسرسائز. فارسی میں تمرین کہتے ہیں اس کو. واجه های زیر را به صدای بلند بخوانید و آنها را با معنی اش در دفتر خود بنویسد. اب پہلے معنی اس کے آپ دیکھ لیں. واجه های زیر را به صدای بلند بخوانید. پہلے مشکل الفاظ آپ دیکھ لیں. زیر ہو گیا نیچے، رابع یعنی کو، صدائے آواز، صدا آواز کو کہتے ہیں، بلند ہو گیا اونچی، اور بھی خانید یہ دیکھ لیں، یہ مصدر خواندن سے نکلا ہے، اور خواندن کے معنی ہے پڑھنا یا بلانا، دونوں معنی ہیں اس کے. اور بھی خانید اس کا صیغہ ماضی مطلق ہے، یعنی خواندن، اور خواند اس کا آ گیا صیغہ ماضی مطلق، اور ساتھ میں شما یعنی آپ جس کے معنی ہیں اس کی علامت ضمیر ہے یہ دال، وہ ساتھ میں لگی، تو یہ بھی خانید بن گیا، یعنی آپ پڑھیے، آپ پڑھیے. وَأَنْهَارَ دوبارہ دیکھ لیں اب پیچھے سے. واجه های زیر را به صدای بلند بخوانید کے نیچے دیے گئے الفاظ کو اونچی آواز سے آپ پڑھیے. وَأَنْهَارَ اور ان کو با معنی اش ان کے معنی کے ساتھ در دفتر تان در دفتر خود بنویسد یعنی اپنی کاپی میں لکھیں، اپنی کاپی میں لکھیں. تو اب لفظ کون سے ہیں یہ دیکھ لیں. آسان یعنی جو مشکل نہ ہو، بہت آسان ہو. ما یہ ضمیر ہے، اس کے معنی ہیں ہم. ان یہ. بود تھا، تھے، تھی. کار کام کو کہتے ہیں یا نوکری کو کہتے ہیں، ملازمت کو کہتے ہیں. اور من یہ بھی ضمیر ہے، اور اس کے معنی ہوں گے میں.
تو یہ بچوں آج کا آپ کا فارسی کا لیسن نمبر 2 مکمل ہوا۔ تو ہر روز کا آپ ایک پیج ہوم ورک کا آپ مجھے لکھا کریں گے، لگاتار لکھتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اگر ماحول سازگار ہونے کے بعد اسکول جب لگیں گے تو ہم یہ ہوم ورک آپ کا چیک کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ تو ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ ہم 11th کلاس کا لیسن نمبر یا درس نمبر 3 شروع کریں، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی کتابیں اپنے سامنے رکھ لیں، تاکہ کتابوں کو سامنے رکھ کے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی کتابیں کھول لیں۔ تو لیسن نمبر 1 ہے ہمارا درس، لیسن نمبر 3 ہے ہمارا، معذرت چاہوں گا، لیسن نمبر 3 درس سیوم یعنی سبق 3، واجہہ و جملہ الفاظ اور جملے یا ان سے جملے۔ پہلے مشکل الفاظ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اسب یا اسب دونوں ہی لفظ گھوڑے کے لیے استعمال میں لائے جاتے ہیں۔ گاؤ گائے کو کہتے ہیں، سگ کتا، گربہ بلی، گوسفند بھیڑ، گوسالہ گائے، بز بکری، خر یا الاغ دونوں ہی لفظ گدھے کے لیے استعمال میں لائے جاتے ہیں۔ آس، خروس، مرغا، موش، چوہا، دم، پونچھ، دارد۔ پہلے اس دارد کو دیکھ لیں آپ، اس لفظ کو۔ دارد اس کے معنی ہیں، یہ نکلا ہے مصدر داشتن سے، اور اس کے معنی ہیں رکھتا ہے، اور یہ مضارع ہے، داشتن کا مضارع ہے دارد، یعنی وہ رکھتا ہے یا وہ رکھے گا، دو معنی اس کے تصور کیے جاتے ہیں۔ تو شی اور ہی ہیز، اس میں مرد بھی ہوگا اور عورت بھی ہو سکتی ہے، دونوں کے لیے۔ تو دارید چونکہ یہاں پہ یہ ضمیر کا استعمال کیا گیا ہے، دارد کی دال کو ختم کر کے علامت ضمیر لگائی گئی ہے، یہ دال، تو یہ دال علامت ضمیر ہے شمع کی، اور شمع کے معنی ہیں آپ، اور اس کے معنی ہوں گے، دارید کے معنی ہوں گے آپ رکھتے ہیں۔ اب اس کو اچھے طریقے سے سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی سلائیڈ بنائی ہے، وہ میں دکھانا چاہتا ہوں، آپ اس کو دیکھیں گے۔ یہ سلائیڈ آپ کے سامنے ہے جو میں نے تیار کی ہے آپ کے لیے۔ 12th والے بچوں کو تو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی، چونکہ یہ بتایا ہوا ہے۔ 11th والے چونکہ ان کی یہ تیسرا ہی سبق ہے، تو اس کے لیے ان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ کون سا ضمیر اور اس کی کون سی علامت ہے جو وہاں پہ ضروری لگنی چاہیے اس کے ساتھ، تبھی ہمارا جملہ مکمل ہوگا۔ تو یہ دیکھیں آپ، او کے معنی ہیں وہ یا اس نے، یہ ہمارا ضمیر ہے فارسی کا، اس کے معنی وہ یا اس نے ہیں۔ اس کے لیے یہ مرد کے لیے بھی استعمال میں لایا جاتا ہے او، اور عورت کے لیے بھی او ہی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ صیغہ واحد غائب، یا جسے ہم تھرڈ پرسن سنگولر کہتے ہیں، واحد غائب، تھرڈ پرسن سنگولر، جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے او کا استعمال ہوتا ہے۔ اور او کی علامت ضمیر ہے تے یا دال، یعنی نشانی۔ جب بھی او سے جملہ بنایا جائے گا تو مصدر کے آخر میں ہمیشہ تے یا دال آئے گی۔ جو ہماری کلاس کی طالبات ہیں ان کو میں نے یہ بنا کے اچھے طریقے سے سمجھایا ہے، لیکن عام طلبہ کے لیے، یہ ان کے نالج کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ او ہے، او کے معنی وہ یا اس نے دونوں لیے جاتے ہیں، اور اس کی علامت ضمیر ہے تے یا دال۔ تو اس کے بعد ہے ایشن، یہ ایشان ہے، تلفظ اس کا ایشن کیا جاتا ہے پیش کے ساتھ۔
تو لکھا اسی طریقے سے جاتا ہے، صرف تلفظ جو ہے ایشن کیا جاتا ہے۔ اس کے معنی وہ یا انہوں نے لیے جاتے ہیں، اور انگلش میں دے اسے کہتے ہیں۔ اور یہ صیغہ جمع غائب ہے، یعنی تھرڈ پرسن پلورل، اور نون دال اس کی علامت ضمیر ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہنے کا کہ ایشن سے، جب بھی ایشن سے جملہ بنایا جائے گا تو اس جملے کے آخر میں نون دال ہر صورت میں آنی چاہیے۔ اگر نہیں ہوگی تو اس کا مطلب آپ کا جملہ ناقص ہے، نامکمل ہے اور غلط ہے، درست بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد تو، اس کے معنی اردو میں تو کے ہوتے ہیں اور انگلش میں یو کہیں گے اسے، اور یہ صیغہ واحد حاضر ہے جو آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے اور جس کے ساتھ آپ کلام یا بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کی علامت ضمیر ہے یا معروف۔ تو کی علامت ضمیر کیا ہے؟ یا معروف، یعنی تو سے جب بھی آپ تو سے جملہ بنائیں گے تو اس کے آخر میں ہمیشہ یا معروف اس جملے کے آخر میں آنی چاہیے، یا مصدر کے ساتھ یا معروف ہونی چاہیے۔ تو شما، شما کے معنی ہے آپ، اور یو کہیں گے اسے، اور صیغہ جمع حاضر ہے یہ، یعنی اس کو ہم کہیں گے سیکنڈ پرسن پلورل، سیکنڈ پرسن پلورل۔ اور شما کی علامت ضمیر ہے یہ دال۔ جب بھی شما سے جملہ بنایا جائے گا تو ضروری ہے اس کے آخر میں یا مصدر کے ساتھ یا مضارع کے ساتھ یہ دال کا استعمال ہوگا۔ من، من کے معنی ہے میں، اور یہ صیغہ واحد متکلم ہے، اسے انگلش میں آئی کہیں گے۔ متکلم ہو گیا کلام کرنے والا، بات کرنے والا، اور اسے کہتے ہیں انگلش میں فرسٹ پرسن سنگولر۔ تو اس کی من کی علامت ضمیر ہے میم، اور اس کے معنی ہوں گے میں یا میرا۔ تو آگے ہے ما، ما کے معنی ہوں گے ہم یا ہمارا، دونوں معنی لیے جاتے ہیں، اور انگلش میں کہیں گے وی، اور یہ صیغہ واحد جمع متکلم ہے، اور انگلش میں کہیں گے اس کو فرسٹ پرسن پلورل۔ اور ما سے جب بھی فارسی میں جملہ بنایا جائے گا یہ ضروری ہے کہ اس کے آخر میں یا اور میم ہر صورت میں آنی چاہیے، تبھی ہمارا جملہ مکمل ہوگا، درست ہوگا۔ یہ چیزیں آپ اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں اور ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں۔ میں اکثر اپنے بچوں کو کہتا رہتا ہوں کہ یہ 6 ضمیر جس نے یاد کر لیے، اس کے معنی یاد کر لیے اور علامات ضمیر یاد کر لیں اس نے، تو میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آدھی فارسی انہوں نے سیکھ لی۔ تو انشاءاللہ یہ آپ اچھے طریقے سے ان کو ذہن نشین کریں گے اور یاد کریں گے۔ اچھا، اب ہم آ رہے ہیں واپس اپنے سبق پر، درس سوم پر۔ تو دارید تک ہم نے پڑھا تھا، دارید تک۔ تو یہ آپ دیکھیں، یہ دارید میں نشان لگا کے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ دارید کی اب آپ اچھے طریقے سمجھیں گے کہ دارد جو ہے وہ مضارع ہے، دارد کی دال کو ہم حذف کر دیں گے تو دار بچ جائے گا۔ دار کے ساتھ شما کی علامت ضمیر یہ دال لگے گی، اور شما کے معنی ہوں گے آپ، تو یہ معنی بن جائیں گے اس کے دارید، یعنی آپ رکھتے ہو یا آپ رکھتے ہیں، جمع کا صیغہ ہے تو آپ رکھتے ہیں، یو ہیو۔ اب آگے دیکھیں، تو، تو کہتے ہیں تم یا تو، اور شما کے معنی ہیں آپ، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ اب آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے، اور اس کی علامت ضمیر یہ دال ہے، اور یہ ضمیر ہے۔ یک کہتے ہیں ایک کو، دو کو، یا دو کہتے ہیں سمپل، اور سہ 3 کو کہتے ہیں۔ اب ہم جملوں کی طرف آ رہے ہیں، آپ دیکھیں گے جملے۔ جملہ نمبر 1 ہے ان اسب است، یہ گھوڑا ہے۔ ان اسب من است، یہ میرا گھوڑا ہے۔ گربہ اومد، بلی آئی، بلی۔ اب آپ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ گربہ اومد یہ مصدر ہے، مصدر کے آخر میں دال آئی، تو چونکہ یہاں بلی کہا گیا ہے تو اس لیے بلی آئی، تو یا وہ آئی، چونکہ دال ہے لاسٹ پہ تو اس حساب سے آپ نے سمجھنا ہے۔ آگے ہمارا پیج نمبر 6 سے ہے، پیج نمبر بک کی 6 آپ الٹ لیں، تو جملہ نمبر ہے 4، موش رفت، چوہا گیا۔ رفتن جو ہے
یہ رفت جو ہے مصدر رفتن سے نکلا ہوا ہے، اس کا صیغہ ماضی مطلق ہے، اور رفت کے معنی ہو گیا تے اس کے آخر میں آ رہی ہے، یعنی وہ گیا۔ تے سے مراد یا دال سے مراد کیا ہو گیا؟ وہ گیا۔ تو موش رفت، وہ چوہا گیا۔ او یک اسب دارد، وہ ایک گھوڑا رکھتا ہے۔ اب اس کے آخر میں دال ہے، دارد کے آخر میں دال ہے، تو آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ میں نشان لگا کے بتا رہا ہوں کہ دارد کے دال کے سے مراد ہے کہ وہ۔ اب او سے جملہ بنایا گیا ہے، تو اس کے آخر میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمیشہ یا تے آئے گی یا دال آئے گی، دونوں میں سے کوئی ایک آئے گی، یہ یاد رکھنی ہے آپ نے، وہاں بتانا میں بھول گیا۔ یا تے ہوگی یا دال ہوگی، تو تبھی ہمارا جملہ او والا درست تصور کیا جائے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ او یک اسب دارد، وہ ایک گھوڑا رکھتا ہے، وہ ایک گھوڑا رکھتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اب نیچے جملہ نمبر 6 پہ چلتے ہیں ہم۔ ان سگے من است، یہ میرا کتا ہے۔ ان سگے من است، یہ میرا کتا ہے۔ آن سگ یک دم دارد، وہ کتا ایک پونچھ رکھتا ہے۔ او خرے شما است، وہ آپ کا گدھا ہے۔ او خرے شما است، وہ آپ کا گدھا ہے۔ اب یہاں پہ بھی او سے جملہ بنایا گیا اور لاسٹ پہ است کے آخر میں تے ہی آ رہی ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں۔ جملہ نمبر 9، ان یک گربہ است، یہ ایک بلی ہے۔ احسان دو گربہ دارد، احسان دو بلیاں رکھتا ہے، یا احسان کے پاس دو بلیاں ہیں۔ دونوں معنی درست ہیں، کوئی اس میں الجھنے کی یا مغالطے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، دونوں معنی درست ہیں۔ یا وہ ایک بلی رکھتا ہے، یا اس کے پاس ایک، احسان کے پاس دو بلیاں ہیں۔ دوبارہ دیکھ لیں، معافی چاہوں گا۔ احسان دو گربہ دارد، احسان کے پاس دو بلیاں ہیں، یا احسان دو بلیاں رکھتا ہے۔ موش زود رفت، موش چوہا، زود جلدی، رفت چلا گیا۔ موش زود رفت، چوہا جلدی چلا گیا۔ گربہ دیر آمد، بلی دیر سے آئی یا بلی دیری سے آئی۔ شما سہ گوسفند دارید، اب شما ہے، شما کی علامت ضمیر یہ دال ہے، آپ دیکھیں گے یہاں پہ تو یہ دال لگی ہوئی ہے اور پیچھے شما ہے، تو شما سہ گوسفند دارید۔ دارد مضارع ہے، دارد کی دال ختم ہو گئی، دار بچ گیا اور ساتھ میں یہ دال لگی شما کی علامت ضمیر، تو یہ بن جائے گا شما سہ گوسفند دارید۔ آپ کے پاس 3 بھیڑیں ہیں، آپ کے پاس 3 بھیڑیں ہیں۔ او یک بز دارد، اس کے پاس ایک بکری ہے۔ شما دو خروس داری، یہاں پہ بک میں ایک بہت بڑی غلطی ہے، میں انڈر لائن کر کے آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ یہ نوٹ کر لیں، یہ داری لکھا ہوا ہے، یہ کمپوزنگ کی یا پروف ریڈنگ کی غلطی رہ گئی ہے جو ہماری ٹیکسٹ بک کے اندر ویسے کی ویسے غلطی ہے۔ 3 بار بورڈ آفس میں یہ غلطیاں اغلاط جو ہیں وہ جمع کروا کے آیا ہوں، لیکن آج تک ابھی ان کی تصحیح نہیں ہوئی ہے، تو آپ یہ اپنی بکس پر نوٹ فرما لیں۔ آپ خود بھی یہ جو میں نے آپ کو بنایا آج سمجھایا ضمیر کی علامات کا جو ایک سلائیڈ بنا کے سمجھائی ہے، اس سے آپ خود اندازہ کر لیں کہ شما کی علامت ضمیر ہے یہ دال، شما دو خروس دارید ہونا چاہیے نہ کہ داری، کیونکہ یہ میں بچوں کو بتاتا رہتا ہوں تو انہوں نے کریکشن کی ہوئی ہے، بک پر لکھا ہوا ہے وہاں پہ، تو آپ یہ اپنی بکس پر بھی آپ کریکشن کر لیں کہ شما دو خروس دارید۔ جب شما سے جملہ بنایا جائے گا تو ہر حال میں اس کے آخر میں مضارع کے ساتھ یا صیغہ ماضی مطلق کے ساتھ یہ دال کا استعمال ہوگا۔ تو اب دوبارہ دیکھ لیں آپ، شما دو خروس دارید، آپ کے پاس 2 مرغے ہیں یا آپ 2 مرغے رکھتے ہیں۔ تو اب نیچے ایکسرسائز یا تمرین پر ہم آ رہے ہیں، فارسی میں تمرین کہیں گے۔ از واجہ غیر مرتب زیر، از سے
واجہائیے یعنی الفاظوں سے، لفظوں سے، معذرت چاہوں گا الفاظ سے، غیر مرتب زیر نیچے دیے گئے غیر ترتیب شدہ جملے جملوں کو بامانی بسازید یعنی با مطلب یا مکمل جملے آپ بنائیے۔ اب ساختن ایک مصدر ہے، اس کو دیکھ لیں اچھے طریقے سے۔ یہ بسازید جو ہے یہ کہاں سے نکلا ہے؟ بسازید مصدر فارسی کا ہے ساختن۔ ساختن کے معنی ہے بنانا۔ ساختن کے معنی کیا ہے؟ بنانا۔ ساختن کا مضارع ہے سازد، اور سازد کی دال کو حذف کر دیا، ختم کر دیا، نکال دیا تو باقی بچ گیا بساز یا ساز۔ اس کے ساتھ یہ دال کی علامت ضمیر لگی تو یہ دال سے مراد لی جائے گی آپ، بسازید آپ بنائیے۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اب دوبارہ اس کا پورے کا معنی دیکھ لیں۔ از واجہائیے غیر مرتب زیر نیچے دیے گئے غیر ترتیب شدہ جملوں کو جملہ ہائیے بامانی بسازید جملوں کو مطلب مکمل یا درست جملہ آپ بنائیے۔ تو یہ کچھ غیر ترتیب شدہ جملے ہیں جو ان ارینج کر کے دیے ہوئے ہیں، ہم نے ان کو آرڈر وائز رکھنا ہے۔ تو دارد یک او سگ، تو یہ جملہ بنے گا او یک سگ دارد یعنی وہ ایک کتا رکھتا ہے یا اس کے پاس ایک کتا ہے۔ دونوں معنی درست ہیں، دونوں طریقے سے آپ کر سکتے ہیں۔ پھر نیچے ہے 2 نمبر پہ دم اسب اون دارد، تو یہ جملہ درست بنے گا اون اسب دم دارد، وہ گھوڑا پونچھ رکھتا ہے یا اس گھوڑے کی ایک پونچھ ہے۔ من سگ گوش دارد دو، تو سگے من دو گوش دارد، گوش کان کو کہتے ہیں اور دارد وہ رکھتا ہے۔ میرا کتا 2 کان رکھتا ہے یا میرے کتے کے 2 کان ہیں۔ جملہ نمبر 4 پہ ہم اب آ رہے ہیں۔ اسب است اون، تو یہ درست ہوگا اون اسب است، اس کے معنی ہیں وہ گھوڑا ہے۔ پھر نمبر 5 پہ من ان است سگ، تو یہ جملہ بنے گا سگے من ان است، تو اس کو 2 طریقے سے کیا جا سکتا ہے، سگے من ان است یا یوں کہہ لیجئے کہ ان سگے من است، یہ میرا کتا ہے یا میرا کتا یہ ہے، دونوں طریقے سے یہ درست ہے جملہ۔ تو ہاں جی تو اس کے بعد 6 نمبر پہ ہے اودو اسب دارد، معذرت چاہوں گا پہلے ہم یہ درست کرتے ہیں، اس کو پہلے غیر ترتیب کی شکل میں پڑھتے ہیں پھر درست کریں گے۔ دارد دم اسب، تو نہیں جملہ نمبر 6 والا ہے ہمارے، شاید ہم کر رہے تھے۔ تو اسب او دو دارد، اس کا جملہ بنے گا او دو اسب دارد، وہ اس کے پاس 2 گھوڑے ہیں یا وہ 2 گھوڑے رکھتا ہے۔ اور 7 نمبر پہ ہے دارد دم اسب، تو یہ بنے گا اسب دم دارد، گھوڑا پونچھ رکھتا ہے یا گھوڑے کی پونچھ ہے، دونوں معنی درست ہیں۔ نمبر 8 خروس دارد او خروس دارد، اس کے پاس مرغا ہے یا وہ مرغا رکھتا ہے، دونوں معنی درست تصور کیے جائیں گے۔ اور نمبر 9 بز ان است، ان بز است یہ درست ہوگا، دوبارہ سن لیں، ان بز است وہ بکری ہے، معنی اس کے یہ ہوں گے۔ نمبر 10 او ان گربہ است، ان گربہ او است یعنی مطلب یہ ہوگا کہ یہ بلی اس کی ہے۔ اس کو بھی 2 طریقے سے آپ کر سکتے ہیں کہ ان گربہ او است یا
او گربہ ان است، یعنی وہ بلی اس کی یا یہ ہے۔ اس کے بعد نمبر 11 پہ ہے آب ان چاہ شیرین۔ نہ پہلے ہم غیر ترتیب شدہ پڑھیں گے، پھر درست شکل میں پڑھیں گے۔ ان است آب چاہ شیرین، تو اس کو آپ پڑھیں گے آب ان چاہ شیرین است، اس کنویں کا پانی میٹھا ہے۔ شیرین کے معنی میٹھا، چاہ کے معنی کنواں۔ آب ان چاہ شیرین است، اس کنویں کا پانی میٹھا ہے۔ پھر نمبر 12 پہ آخری جملہ ہے دم دارد گوسفند، تو یہ درست جملہ ہوگا گوسفند دم دارد بھیڑ پوچھ رکھتی ہے۔ تو بچوں یہ ہمارا آج کا لیسن نمبر 3 تھا 11th کلاس کا۔ تو امید ہے کہ ہر روز کی طرح آج کے اس لیسن کے ساتھ بھی ایک پیج آپ خوش خط بنا کر اچھے طریقے سے وقت صرف کر کے لکھیں گے، اور انشاءاللہ یہ آپ سے یہ کام آپ کا اسکول میں چیک کیا جائے گا۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔